اچھا، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں گفتگو کی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ کب تک ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو اوائڈ کریں گے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان کے عوام مہنگائی اور غربت کی وجہ سے پریشان ہے. ہمارا جو سیکیورٹی کا حالات ہے، جو دہشت گردی کے واقعہ ہیں، وہاں پاکستان کو خطرہ ہے. اور اگر پاکستان کا سیاستدان، پاکستان کے قائدین، پاکستان کے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر پارلیمان میں اتنے بڑے مسئلے کا حل نکلنے کا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں. جی شیخ صاحب، بات چیت اگر سیاستدان آپس میں نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اچھی بات ہے، ہم تو اوپن ٹو ڈائلاگ ہیں اور سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے. ہمارا تو ایک اتنا سا موقف ہے اور بڑا واضح ہے کہ جو جعلی فارم 47 والے ہیں اور جو ہمارے مینڈیٹ کے چور ہیں ان سے بات نہیں کریں گے اور مذاکرات نہیں کریں گے. اچھا، تو بیرسٹر گوہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بھی آج ایک اہم بات کیا، ذرا سنیں. خان صاحب کی مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائلاگ ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگ میں کر رہا ہوں، میں ڈیل نہیں کر رہا. اور جب ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں، نہیں ذاتی مفادات اور اناروں کے لیے کر رہے ہیں. یہ سیم انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے بھی یہی بات کی. فیصل بھائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ڈیل کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بات کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا بیک گراؤنڈ جانا پڑے گا. پہلے تو باجوہ صاحب بہت برے تھے پی ٹی آئی کے لیے، انہوں نے سارا گیم بنایا. پھر انہی باجوہ صاحب کو آپ نے کہا ایکسٹینشن لے لو اور ہم آپ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ الیکشن کرا دیں. پھر یہ رجیم بری ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ رجیم سے ڈائلاگ کرنے کی فرمائش آنی نہیں چاہیے تھی، تو بری تھی. تو وقت ضرورت برا اور اچھا نہیں ہو سکتا، ایک سٹانس لیں. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جو وہ ڈائلاگ کی بات کریں، وہ ڈائلاگ تو پولیٹیکل پارٹیز ریڈی ہیں. شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پر وہ کہتے ہیں فارم 47 سے آپ بات نہیں کریں گے. تو بھائی فارم 45 والے تو ہم لا نہیں سکتے، یہی ہیں جو ہیں جن سے بات کرنی ہے آپ نے. حکومت وقت اب یہی ہے، 47 ہے، 49 ہے، 52 ہے، جو بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے میر صاحب کہ دیکھیں آپ نے غلطیاں جہاں 9 میں ہو گئی یا بہت ساری اور چیزیں ہوئی جو اس میں سزا کا ہے اس کو ملنی چاہیے، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. لیکن سر دیکھیں امریکہ سے آپ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے امریکہ کے ساتھ آئسولیشن میں گئے، ایران کے معاملے میں گئے، سعودی عربیہ کے معاملے میں گئے. یہ سب چیزوں کو بھی اگر آپ کنسائڈ کریں تو آپ آئسولیشن کی طرف جا رہے تھے. آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آج کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی فارم 47 کی یہ پیداوار ہے یہ گورنمنٹ، تو آپ کو آپ پیداوار تو ہے، کرسی پہ تو یہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب جو کرسی بیٹھی آپ بات کریں، آپ بات کریں، بات چیت سے رستہ نکالیں گے، یا آپ مولا جٹ کی سیاست، ہم گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے، وہ کہہ رہا ہے میں سی ایم ہاؤس پہ قبضہ کر لوں گا. آپ کنفرنٹریشن کو جب تک ختم نہیں کریں گے، 2 قدم پیچھے 2 قدم آگے نہیں بڑھیں گے. اس نے کیا دیا آپ کو آج کے دن؟ آپ کو کیا دیا؟ اس نے آپ کو ڈیموکریسی کو خراب کیا، اس نے ملک کو تباہ و برباد کیا، اس نے خان صاحب کی سیاست کو تباہ و برباد کیا. انہوں نے اداروں کے اندر تباہی کی اس خاص کی وجہ سے. ایک چیف جس کا کوئی کام نہیں ہے ہمیں کون بننا ہے کون نہیں بننا، اس کو روکنے کی سازش کی گئی. یہ سب چیزوں کا ہمیں ان کی پارٹی کو، اب تو ان کی پارٹی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا ہے سوائے گمراہی کے ڈارک ایجز کی طرف جانے سے؟ کوئی فائدہ تو پاکستان کو کچھ نہیں ہوا، نہ سیاست کو کچھ ہوا، نہ ڈیموکریسی کو ہوا، نہ کسی ملک کے کسی آدمی کو ہوا. آپ نے سارا کچھ کیا. کتاب شیخ صاحب ہے، سینسیبل آدمی، اچھے آدمی ہے. مجھے آپ پوچھیں کہ بتائیں کہ جی آپ ووٹ ووٹ سے جیتنے آئے تھے، آپ الیکشن کرا رہے تھے، آپ غریبوں کی مدد کرنے آ رہے تھے، آپ روٹی کم کر رہے تھے، IMF قرضے واپس کر رہے تھے، آپ دھرنا کیوں کر رہے تھے؟ آپ دھرنا اس لیے کر رہے تھے کہ آپ ایک آرمی چیف کو چیف بننے سے روک رہے تھے اور اپنی مرضی کے چیف کو لانا چاہ رہے تھے. تو پھر دوسرے کی سیاست بری تھی، آپ کی سیاست اچھی ہے. اگر آپ انصاف کی بات کریں، اگر وہ برے ہیں، وہ بدنما ہیں، تو یہ بھی برے ہیں اور بدنما ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں اس نے 100 روپے چوری کیے تھے، 10 روپے چوری کیے تھے، 1 کروڑ روپے چوری کیا تھے، 50 لاکھ چوری کیے. سر پر تو کوئی نہیں ہے. جی سر عامر بھائی، بات یہ ہے، میں تھوڑا سا بسد احترام کے ساتھ اور بسد اس سے میں اختلاف کروں گا. ساری باتیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ماضی میں یہ ہوا، فلانے نے یہ کیا، باجوے نے یہ کیا، ایسے. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں گزر گئی ہیں ماضی میں. کیا اس چیز نے ختم نہیں ہونا اس ملک میں؟ کیا اس چیز نے آگے نہیں بڑھنا؟ جسٹ بیکاز ماضی کے اندر ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم آگے بھی یہی غلطیاں کرتے رہیں گے. بے شک ماضی میں ہم شاید کسی کمزوری مجبوری کی وجہ سے، اس وقت بھائی ہمارے ساتھ تھے، ایسی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا ساری زندگی کے لیے ہم نے یہی طے کر لیا ہے کہ ہم سیاست اسی طرح کرتے رہیں گے؟ ہم نے اسی طرح غلام رہنا ہے؟ ہم نے اسی طرح ڈکٹیشنز لیتے رہنا ہے؟ ہم نے اسی طرح ذلیل ہوتے رہنا ہے؟ نہیں، کسی نے قربانی دینی ہے اور یہ مشکل راستہ ہے. ہر کسی کا دل گردہ نہیں ہوتا اس مشکل راستے پہ چلنے کا. لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، جعلی فارم 47 تے بندے چکے تھے، جا کے وزیر اعظم ہاؤس بہ گئے اور جا کے چیف منسٹر پنجاب بن گئے اور وزیر بن گئے سارے. یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے. اور یہ طے کر لینا کہ میں اندر بیٹھا ہوں اور جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا میں بیٹھا رہوں گا، یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے. اگر وہ آدمی کر رہا ہے جو اندر بیٹھا ہے، جس کے ہم فالوورز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے اور مشکل راستوں پہ قربانی دینی پڑتی ہے.
ہم سے اگر کوئی ماضی میں غلطیاں بھی ہوں گی, وی وانٹ این اینڈ ٹو اٹ. بالکل ٹھیک. ہم چاہتے ہیں چیزیں بہتر ہونی نہیں, چاہیے. لیکن یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ ہم نے فارم 47 والوں سے بات نہیں کرنی, یعنی کہ نہ نون لیگ سے بات کرنی ہے نہ پیپلز پارٹی سے بات کرنی ہے, لیکن ہم نے مینڈیٹ واپس کر چھڑو, لیکن ہم نے ان سے بات کرنی ہے جن کے پاس اختیار ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے. دیکھیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, اب اگر اس پہ آپ کھل کے بات کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ کا پروگرام آپ ایسی بات کریں جس سے ہم سب بچ جائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سر, خان صاحب نے آج سے 3 ہفتے پہلے کہا کہ مذاکرات, خان صاحب نے خود کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, سب سے ہونے چاہیے. یہ کہ جو ہمارے چور ہیں ان کے ساتھ, چوروں کے ساتھ بندہ بیٹھتے ویسے بھی انکمفرٹیبل ہوتا ہے, تو ذرا اوکھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہوتے ہی مخالفوں کے ساتھ ہیں, اور اس وقت ہمارے جو سب سے بڑے مخالف ہیں, اگر بات ہوتی ہے تو انہی سے ہو سکتی ہے نا. کہ سب تو بڑا مخالف کون ہے ساڑا؟ اچھا, مطلب یہ بیچاری جو حکومت بیٹھی ہے, میں یہ دسو, یہ جو حکومت اس وقت سب سے بیٹھی ہوئی ہے, اس حکومت کے پلے کچھ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اپنا فیصلہ آپ کر سکتے, اپنے وزیر بھی نہیں لا سکتے, اپنی مرضی کا آئی جی نہیں لا, کیا چھٹو. اچھا